بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد نواز ہے اور میں اپنے اس چینل ارض مقدس پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، کل کا دن کافی ہنگامہ خیز رہا اور اس میں سرپرائزز بہت زیادہ آئے ہیں۔ کچھ سرپرائزز اپوزیشن کی طرف سے تھے اور سب سے بڑے جو سرپرائزز تھے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے تھے۔ اور عمران خان صاحب نے جیسا کہ ایک دن پہلے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں ایسا سرپرائز دوں گا کہ سب کو مزہ آ جائے گا، اور واقعی پی ٹی آئی والوں کو بہت زیادہ مزہ آیا۔ مجھے خود بہت خوشی ہوئی کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ کوئی ایک جو حکومت ہے وہ عزت سے گئی ہو۔ اب نون لیگ کے سپورٹر سوشل میڈیا پر کافی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ کون سا کپتان جس نے کہا تھا کہ میں آخری بال تک کھیلوں گا اور ڈٹ کر کھڑا رہوں گا، اور وہ تو آخری بال کھیلا نہیں بلکہ وکٹیں اکھاڑی اور پچ اکھاڑ کے بھاگ گیا۔ میں نے خود اپنے اکاؤنٹ سے یہ چیزیں شیئر کی ہیں کہ ہارتا ہوا میچ ڈرا کرنا یہ بھی ایک طرح کی جیت ہی ہوتی ہے، بجائے کہ آپ ہار جائیں آپ میچ کو ڈرا کر دیں، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب اپوزیشن تو سیدھی جیتی ہوئی تھی، عمران خان صاحب ہار گئے تھے لیکن انہوں نے میچ کو ڈرا کر دیا، اور اس ڈرا کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہے اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو اس ڈرا کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ابھی بات یہ چلی گئی سپریم کورٹ میں، سوموٹو ایکشن لیا گیا اس پہ، لیکن اس پہ کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جو چیز چل رہی ہے اور جو نظر آ رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا ایک طرح کا پلان ہے جس میں ایک صفائی مہم اسٹارٹ ہوئی ہے، جس میں سب کو صاف کرنا ہے، جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کو سیاست سے الگ کرنے کی یہ پلاننگ ہے، اور یہ مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اور اس یقین کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دم سے سارے کرپٹ لوگ ایک سائڈ پہ ہوئے اور ان کا پلڑا بھی بھاری تھا، لیکن عمران خان صاحب نے بازی اپنی طرف پلٹ لی اور وہ عوام میں جائیں گے، اور جس طرح کا عوام میں ان کا مہنگائی والا خراب پوائنٹ تھا وہ اس ساری صورتحال میں ویسے ہی ختم ہو گیا ہے۔ عوام کو، بلکہ عوام کی اکثریت کو عزت چاہیے۔ مہنگائی کا لوگوں کو اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول کا مسئلہ ہے، اور یہ ایک چیز ہوتی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی، رکتی نہیں ہے۔ مطلب آج سے 100 سال پہلے جو چیزیں تھیں، بلکہ پچھلے 100 سال کا اگر آپ ڈیٹا نکالیں تو کوئی چیز واپس نہیں آئی، مطلب بڑھتی ہی رہی ہے۔ یہ ایک جینوئن مسئلہ ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول اپنی انکم سے کیا جاتا ہے، اپنی آمدن سے کیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب اب اس چیز پر کام کر رہے ہیں، تو سپریم کورٹ سے بھی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور اپوزیشن خود سپریم کورٹ سے بھاگے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن سے اگر ایک بار بھی کسی نے سوال کر لیا کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے لیے جو لوگوں میں بانٹے، یا کیوں بانٹے، اس کی وجہ کیا تھی، اپوزیشن کا کیس بہت کمزور ہے، اس لیے وہ خود ہی سپریم کورٹ سے بھاگنے کی کوشش کرے گی، اسمبلیاں تحلیل کرنے کا۔ تو اپوزیشن کو جیسے سانپ سونگ گیا، یقین مانے شکلیں دیکھنے والی تھیں ان کی۔ اتنے بڑے کھلاڑی، سیاست کے گرو جن کو بولتے ہیں سارے لوگ، وہ بھی عمران خان صاحب کی اس موو سے، اس چال سے ہکا بکا رہ گئے۔ ایسے لگا جیسے عمران خان صاحب نے سب کو ایک ہی بال پہ کلین بولڈ کر دیا۔ باقی اب باتیں کرنے والے کرتے رہیں گے۔ اس کی جو مین چیز تھی کہ عمران خان صاحب کو جو گرانے آئے تھے وہ سب تو خود گر گئے، عمران خان صاحب وہی کھڑے ہوئے، ان سب کی سیٹیں گئیں، ان سب کے عہدے رتبے گئے، اب سب گھر بیٹھیں گے، اور 90 دن کے اندر الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے، اور 90 دن کے اندر الیکشن ہونے۔ تو ابھی حکومت کی طرف سے ٹویٹ آئی ہیں کہ ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ الیکشن کی تیاری کر لے، تو ہم لوگوں کے میدان میں ملیں گے اور عوام کے سامنے اپنا کیس رکھیں گے، تو عوام جس کو چاہے گی دوبارہ سلیکٹ کر لے گی۔ تو اب کل دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا چلتا ہے، وہ ایک قانونی معاملات ہیں، لیکن یہ کنفرم ہے کہ سپریم کورٹ اسپیکر کے فیصلے کو ریورس نہیں کر سکتی۔ اس کی پہلے بھی مثالیں موجود ہیں۔ اس پر ابھی کچھ دن پہلے چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ پارلیمنٹ کے فیصلے آپ پارلیمنٹ کے اندر کریں، سپریم کورٹ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اور یہ 1-2 دن میں جو بھی ہوگا سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ باقی میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کہیں نہیں جائیں گے، اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دی تھی کہ اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنے لمبے پروجیکٹ شروع کرنے کے بعد یہ حکومت کسی ایرے خیرے کو نہیں رہ سکتے۔ اب وہ آرٹیکل 6 کے حساب سے قصوروار ہیں یا نہیں اپوزیشن والے،
انہوں نے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے، امریکہ کی وجہ سے انہوں نے حکومت گرانے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی، وہ الگ بیس ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ان کے ہاتھ میں حکومت دے کر یہ پچھلے 3-4 سال کی انتھک محنت کو کوڑے دان میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ اچھا ہو گیا، اب انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ اپوزیشن دوبارہ سر نہیں اٹھا پائے گی۔ باقی ان کے چیلے چانٹے ہیں سوشل میڈیا پر جو بالکل ہی کھلے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی بن جائیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔